درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. بالسند المتصل منا إلى الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم لا يهدي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم علماء کرام، میرے اساتذہ حضرت اقدس مولانا خلیل الرحمن نوری مرکزی العالی، محترمہ معلمات، طالبات، اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کرم فرمایا۔ اس مبارک مجلس کے اندر اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی، حدیث کے سبق کی اندر شرکت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر انعام کرم ہوا ہے۔ ہمارے مولانا عادل عبداللہ عادل صاحب، اللہ ان سے بہت دین کا کام لے رہے ہیں۔ ان کے یہاں دینی محنتوں کو دیکھ کر بہت دل خوش ہوا۔ ہمارے ہاں یہ جامعہ اسلامیہ عربیہ میں کچھ سال 3-4 سال پڑھتے رہے، ابتدا انہوں نے وہیں سے کی۔ اور کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ اساتذہ سے بڑا انس محبت ہوتی ہے، فارغ ہونے کے بعد بھی اس انس محبت کو برقرار رکھتے ہیں، جیسے ٹہنی شجر کے ساتھ وابستہ رہے، اس پہ پھل پھول لگتے رہتے ہیں، اس پہ بہاریں آتی رہتی ہیں، لوگ اس سے خوشبوئیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ایسے یہ طلباء اپنے مرکز سے، اپنے اساتذہ سے تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اساتذہ کا فیض اور دعائیں، اساتذہ کی توجہات ان کو ملتی رہتی ہیں۔ ہمارے دل سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کو اس علاقے کے لیے، پورے عالم کے لیے ہدایت کا روشن منارہ بنائے، اور اس سے بڑھ کر ان کو شوق، جذبے، ولولے نصیب فرمائے، اور ان کو اپنے اساتذہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔
یہاں اس علاقے والوں کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی، بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے اس محلے کے اندر ایک دین کا مرکز بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام کرم ہوا ہے۔ جب یہاں بچے بچیاں جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، بخاری شریف ترمذی شریف بچیاں پڑھتی ہیں، تو وہ رحمتیں جو اللہ کی طرف سے ان بچیوں پہ بچوں پہ اترتی ہیں، وہ رحمتیں پھر منتشر ہو کر پورے محلے میں تقسیم ہوتی ہیں۔ پورے محلے کے اندر وہ رحمتیں برکتیں بہاریں تقسیم ہوتی ہیں۔ بڑے ہی خوش قسمت ہو، بڑے ہی سعادت مند ہو محلے والوں، اللہ نے تمہارے محلے کے اندر دین کا مرکز بنایا ہے۔ کچھ ایسے بھی محلے ہوتے ہیں وہاں شراب کے اڈے بنتے ہیں، وہاں بدکاری فحاشی بے حیائی کے اڈے بنتے ہیں۔ جب ان گناہوں پر اللہ کی ناراضگی عذاب اترتے ہیں تو ارد گرد گھرانے بھی اس لپٹ میں آ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ کا یہی قانون ہے کہ جب نافرمانیوں گناہوں پہ عذاب اترتا ہے تو ارد گرد گھرانے بھی لپٹ میں آ جاتے ہیں۔ آخرت میں اللہ ان کو، ایمان والوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو الگ کر دیں گے۔ لیکن خوش قسمت محلے سعادت مند وہ بھی ہوتے ہیں جن کے اندر قرآن پاک کا مرکز بنتا ہے، جن میں حدیث کا مرکز بنتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمتیں برکتیں بہاریں جو پڑھنے والوں پہ تو اوپر اترتی ہیں، وہ برکتیں بہاریں پورے محلے میں تقسیم ہوتی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جب کسی محلے میں سرعام گناہ ہوتے ہیں، فحاشی بے حیائی عروج کو پہنچ جاتی ہے، اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے، اللہ رب العزت اٹل فیصلہ فرما لیتے ہیں، اے فرشتوں اس فحاشی بے حیائی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس پورے محلے والوں کو تباہ کر کے آؤ۔ فَيَقْرَأُ الصَّبِيُّ مِنْ صِبْيَانِهِمْ، اس مدرسے کے محلے سے، دیہات کے اس مدرسے سے اور محلے کے مدرسے سے، گاؤں کے مدرسے سے بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ جب یہ قرآن پاک کی آواز عرش معلی تک پہنچتی ہے، اللہ رب العزت کا سارا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا جلال جمال میں بدل جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی خوشیوں میں بدل جاتی ہے، اللہ رب العزت کا غصہ خوشیوں میں بدل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے فرشتوں اس محلے سے 40 سنتاً 40 سال تک عذاب کو ہٹا لو۔ اس محلے سے تو قرآن پاک کی آوازیں آ رہی ہیں، 40 سال تک اس محلے سے عذاب ہٹا لو، اس سے تو بخاری شریف پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس محلے سے تو دین پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بڑے ہی خوش قسمت ہو، بڑے ہی سعادت مند ہو محلے والوں، اس لیے اس کے دین کے مرکز کے لیے دعائیں کرتا رہا کرو، تعاون کرتے رہا کرو، یہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، ہماری بچیوں کے لیے بڑی سعادت ہے جنہوں نے یہاں آج آخری سبق بخاری شریف کا پڑھ رہی ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں بخاری شریف کو تھما دیا ہے، ان کے ہاتھوں میں ترمذی شریف کو تھما دیا ہے۔ کتنی بچیاں ایسے گھروں میں مختلف فیکٹریوں میں کاموں میں لگی ہوتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں اللہ نے کپڑا تھما دیا، کسی کے ہاتھ میں برتن تھما دیے، کسی کے ہاتھ میں مختلف چیزیں تھما دی۔ تم بڑی ہی سعادت مند ہو، خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں بخاری شریف کو تھما دیا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں ترمذی شریف کو، ابو داؤد شریف کو، مسلم شریف کو تھما دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا ہے۔ بخاری شریف اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، الصحیح البخاری۔ قرآن پاک کے بعد آسمان کے نیچے زمین کی سطح پہ اگر وہ کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔
ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ قرآن پاک کے بعد اصح الکتب یہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری شریف کو، امام بخاری کو اپنی بخاری شریف پہ بڑا ہی ناز تھا۔ امام بخاری رحم اللہ نے جب اس کتاب کو لکھنا شروع کیا 16 سال کی عمر میں لکھے۔ اس کا ترجمۃ الباب ہوتا ہے، پھر نیچے امام بخاری حدیث کا اندراج کرتے ہیں۔ وہ امام بخاری رحم اللہ نے ترجمۃ الباب خطیم کعبہ میں بیٹھ کے لکھے، اور وہ تراجم امام بخاری رحم اللہ نے یہاں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھے۔ روز اقدس کے سامنے بیٹھ کے بخاری شریف کا بہت سارا حصہ لکھا ہے۔ امام بخاری رحم اللہ جب بخاری شریف لکھ رہے تھے 16 سال میں لکھے۔ یہ معمول رہا ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری رحم اللہ غسل کرتے، پھر 2 نفل استخارے کے پڑھتے، پھر جب خوب اطمینان ہو جاتا پھر حدیث مبارکہ اپنی کتاب میں درج کرتے۔ امام بخاری رحم اللہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے، جسد عطر سے مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا، صبح اٹھے، ان کے استاد حضرت اسحاق بن راہویہ ان سے تعبیر پوچھی، رات خواب دیکھا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر سے میں مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ ان کے استاد نے تعبیر بتائی، اللہ تم سے وہ کام لے گے، تم حدیث کا ایک مجموعہ جمع کرو گے جس کے اندر موضوع حدیثوں کو، گھڑی ہوئی حدیثوں کو الگ کر دو گے اور صحیح حدیث کو جمع کرو گے، یہ اللہ تم سے کام لیں گے۔ اور ایک موقع پہ انہی کے استاد انہی نے حضرت اسحاق بن راہویہ نے کہا، کچھ لوگوں نے اس دور میں بھی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی۔ یہ معتزلہ خوارج اپنے غلط عقیدے کے مطابق حدیثیں غلط گھڑنی شروع کر دی۔ تو حضرت اسحاق بن راہویہ نے کہا، کاش کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو صحیح حدیثوں کو جمع کر کے موضوع حدیثوں کو الگ کر دے اور ضعیف حدیثوں کو الگ کر دے۔ اس وقت امام بخاری رحم اللہ نے ایک خواب کی تعبیر کے بعد، پھر اپنے استاد کے اس ارادے کے بعد، اس درخواست کے بعد، امام بخاری رحم اللہ نے بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا۔ امام بخاری رحم اللہ جب پیدا ہوئے تو یہ نابینا تھے، ان کے والد فوت ہو چکے تھے، نابینا تھے۔ ان کی والدہ روتی رہتی تھی اللہ کے سامنے، اے اللہ میں نے اس بیٹے کو تو حافظ، محدث، فقیہ بنانا ہے، اس کی آنکھیں نہیں، یہ قرآن پاک کے نقوش نہیں دیکھ سکے گا، یہ حفظ کیسے کرے گا، یہ حدیث کے حروف نہیں دیکھ سکے گا، حدیث کو یاد کیسے کرے گا۔ ان کی ماں روتی رہی۔ عورتوں نے بڑے ہی کام کیے ہیں، اللہ نے عورتوں سے بڑا ہی کام لیا ہے، اس لیے آج بھی ہماری بچیاں مدرسوں میں پڑھ کر دین کے بڑے ہی کام کر رہی ہیں، اللہ نے بڑا عورتوں سے کام لیا ہے۔ یہ خواب میں روتی رہی۔ ایسی ہی اولاد کے لیے ماں کو رونا چاہیے، باپ کو اپنی اولاد کے لیے رونا چاہیے۔ جب کیا یہ عورت کوئی نبیہ تو نہیں بنی، لیکن عورت کی گود میں نبی پلے ہیں، عورت کی گود میں ولی پلے ہیں، عورت کی گود میں غوث پلے ہیں، عورت کی ہی گود میں ابدال اور کتب بنے ہیں۔ ماں کی جیسے گود ہو اولاد ایسے ہی بنتی ہے۔ ماں کی گود ذکر والی ہو تو بیٹا حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جیسا بنتا ہے۔ ماں کی گود اللہ کے رسول کی محبت والی ہو تو بیٹا حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جیسا بنتا ہے۔ ماں کی گود درود پاک پڑھنے والی ہو تو بیٹا حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی جیسا بنتا ہے۔ اس لیے ماں اپنی اولاد کی تربیت کیا کرو اور اپنی اولاد کے لیے اللہ کے سامنے رویا کرو، دعائیں مانگا کرو، اللہ میرے بیٹے کو، بیٹی کو حافظ، عالم، دین کا مجاہد، دین کا دائی بنا۔ یہ ہم
باپ بھی دعا مانگا کریں، ہماری مائیں بھی ان کو دعاؤں کو مانگا کریں، اس لیے کہ انسان کے اپنے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد جو ہو وہ صدقہ جاریہ ایسی بنتی ہے۔ اب ماں باپ تو قبر میں چلے گئے، بیٹا مدرسے میں بیٹھ کے، بیٹی مدرسے میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہو، ماں باپ کی قبر جنت کا باغ بنتی جاتی ہے۔ ماں باپ قبر میں ہوں، بیٹا اور بیٹی سائیکل پہ جاتا ہوا بیٹا بیٹی گھر میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہو، ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے۔ اور بیٹا مدرسے میں بیٹھ کے بخاری شریف ترمذی شریف پڑھ رہا ہو، بیٹی بخاری ترمذی شریف پڑھ رہی ہو، ماں باپ کی قبر جنت کا باغ بنتی جاتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری کے اندر داخل ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو حافظ عالم، اولاد کو دین کا دائی، دین کا مجاہد بنانا، یہ ہماری ذمہ داری کے اندر، ماں باپ کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے۔ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں بھی اور اپنی اولاد کو ان کی تربیت کریں۔ کم از کم کسی ایک بیٹے کو تو ہم حافظ عالم، دین کا دائی، دین کا مجاہد ضرور بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو حضرت امام بخاری رحم اللہ جب پیدا ہوئے، والد فوت ہو چکے تھے، نابینا تھے، ان کی والدہ روتی رہتی تھی۔ ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، خواب میں کہا اللہ کی بندی رونا بند کر دو، اللہ نے تمہارے بیٹے کی نگاہ کو واپس کر دیا ہے۔ جب صبح اٹھی بیٹے کو دیکھا، بیٹا بینا ہو چکا تھا، نگاہ واپس آ چکی تھی۔ امام بخاری رحم اللہ نے بخاری شریف لکھتے ہوئے 16 سال کے اندر ایک ایک حدیث لینے کے لیے امام بخاری رحم اللہ نے مہینوں سفر کیے۔ ایک دفعہ امام بخاری رحم اللہ ایک محدث کا نام سن کر کے 1 مہینہ کی مسافت کی، 1 مہینہ کی۔ آج تو اللہ نے ہمارے لیے کتنا ہی آسان کر دیا، ساری حدیث کو بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں جمع کر دی۔ ہم ایک ہی مدرسے میں بیٹھ کے، ہمارے طلباء بھی، ہماری طالبات مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہیں۔ محدثین نے کتنی مشقتیں مجاہدے اٹھائے۔ امام بخاری رحم اللہ 1 مہینہ سفر کر کے، اونٹوں گھوڑوں پہ سفر کر کے اس علاقے میں جب پہنچے، گھر گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی گھوڑی بھاگ گئی ہے کہیں جنگل میں، تو وہ محدث ان گھوڑی کے پیچھے گئے۔ امام بخاری رحم اللہ کو اتنا شوق تھا حدیث کا کہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ جنگل میں پہنچے تو وہ گھوڑی کو پکڑنے کے لیے جھولی کو یوں کیا ہوا تھا، جسے جانور کو لوگ دکھاتے ہیں کہ اس میں چارہ ہے تو وہ قریب آ جائے، یوں کیا ہوا تھا۔ وہ گھوڑی قریب ہے، اس نے سمجھا چارہ ہے، قریب ہے، تو انہوں نے پکڑ لیا۔ امام بخاری رحم اللہ وہیں سے واپس آگئے کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا میرا مہینے کا سفر ضائع ہوا، وہیں سے واپس آگئے اور اس محدث سے حدیث نہیں لی، اس لیے کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ اتنا امام بخاری رحم اللہ نے حدیث کے اندر اہتمام کیا۔ ایک اور محدث کا نام سن کر امام بخاری رحم اللہ نے 1 مہینے کا سفر کیا، 1 مہینے کا۔ جب ان کے گھر پہنچے، بیٹھے، تو انہوں نے قبلہ رخ کی طرف تھوک دیا۔ یہ قبلہ رخ تھوکنا گناہ ہے، بعض لوگ ٹانگیں لمبی کر لیتے ہیں اور بعض چوکوں میں بیٹھ کر کے قبلہ رخ پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من طفل الی تجاہ القبلۃ وجاء یوم القیامۃ وطفلہ بین عینیہ، او کما قال علیہ السلام، جس نے قبلہ رخ تھوکا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کی پیشانی پہ لگی ہوگی۔ اب تھوکنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، جو بچے اور مرد ایسے لاپرواہی میں قبلہ رخ بیٹھ کے پیشاب کر دیتے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے قبلے کا ادب ہے
بیٹھے ہوئے پاؤں بھی دراز نہ کرے، قبلہ رخ تھوکے نہ، قبلہ رخ بیٹھ کر پیشاب نہ کرے، یہ گناہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے قبلہ رخ تھوک دیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ وہیں سے واپس آگے، کہا جس کو قبلے کا ادب نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث کا کیا ادب کر سکتا ہے؟ جس کو قبلے کا ادب نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث کا کیسے ادب کر سکتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ وہیں سے واپس آگے، اس سے حدیث نہیں لی۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک دفعہ سفر میں تھے، حدیث کی عظمت کا اتنا احترام تقدس دل میں بیٹھا ہوا تھا، سفر میں تھے، کشتی میں سوار تھے، تو ضرورت کے لیے اس وقت دراہم ہوتے تھے اشرفیاں سونے کی، 1000 اشرفیاں وہ ضرورت کے لیے لینے، حدیث پڑھنے کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ تو ایک چور بھی اس کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ ان کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں تو اس نے سوچا کہ میں کس طرح ان سے لوں، ویسے تو لینے چوری کر نہیں سکتا تھا، ہر کوئی بیٹھا ہوا تو سامنے، اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ 1000 اشرفیاں میری کسی نے چوری کر لی ہیں۔ ظاہر یہ تھا کہ تلاشی جب لیگی جائے گی تو انہی سے پاس نکلیں گی، یہ شور بچانا شروع کر دیا۔ اور عملے نے کافی کہا کہ کس نے چوری کرنی ہے، اس نے بہت شور مچایا، آخر وہ عملہ مجبور ہو گیا تلاشی لینے پہ۔ تلاشی لیتے لیتے امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی، لیکن امام بخاری کے پاس وہ 1000 دراہم نکلے نہیں، 1000 اشرفیاں نکلی نہیں۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، لوگوں نے بھی اس کو لعن طعن کی کہ ایسے تو نے لوگوں پہ الزام کے لگایا ہے، یہاں تو تیرے کوئی 1000 اشرفیاں کسی کے پاس نکلی نہیں۔ پھر وہ بعد میں امام بخاری کے پاس چپکے سے آیا، کہنے لگا میں نے تمہارے پاس 1000 اشرفیاں دراہم دیکھے تھے، وہ کہاں تم نے غائب کر دی، وہ کہاں ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا جب تو نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ 1000 اشرفیاں میری کسی نے چوری کر لی ہیں، اب جب میری تلاشی لی جاتی تو میرے پاس نکلتی تو اولا مرحلے میں لوگوں کے ذہن میں تو یہ آتا کہ چور یہی ہے، اس سے حدیث کی عظمت خراب ہو جاتی، حدیث کی عظمت پہ دھبا آتا، باہر میں تحقیق ہوتے ہوتے میں صفائی پیش کرتا، کوئی مانتا کوئی نہ مانتا، لیکن اول مرحلے میں لوگوں کے ذہن میں آ جاتی بات یہ اتنے بڑے محدث ہیں اور انہوں نے 1000 اشرفیاں چوری کی ہیں، میں نے حدیث کی عظمت کی خاطر ان 1000 اشرفیوں کو دریا میں ڈال دیا تاکہ حدیث کی عظمت پہ دبا نہ آئے، اللہ کے رسول کی حدیث پہ دبا نہ آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنے اہتمام سے اس بخاری شریف کو لکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا باب کے اندر جو حدیث لائے ہیں وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث لائے ہیں، اور اس کے باب کے اندر وزن اعمال والی حدیث لائے ہیں۔ اشارہ ہے کہ اعمال کے اندر جو وزن پڑے گا وہ اخلاص کے بقدر پڑے گا، جس میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا چاہے عمل چھوٹا سا ہو، وہ اخلاص سے عمل کیا ہوا وہ پہاڑوں کے برابر اللہ اس کا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر کسی نے پہاڑوں کے برابر بھی اعمال کر لیے، ریاکاری دکھلاوے شہرت کے لیے کیے، وہ ہوا میں بکھر جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح، ذرہ برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی بخاری شریف کی ایک راوی ہے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، ترمذی شریف کے محدثین میں بھی ہیں، ترمذی شریف کے راویوں میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، بڑے اللہ کے مقبول بڑے ہی محبوب بندے تھے۔ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو بے دھیانی سے دائیں پاؤں رکھنے کی بجائے بایاں پاؤں رکھ بیٹھے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، پھر دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پہ کھول دے۔ ہماری بچیاں بھی جو کمرہ نماز پڑھنے کے لیے ہے اس کے اندر یہ داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں گی تو
تو ان کو بھی یہی رحمتیں ملیں گی۔ پھر اعتکاف کی نیت کر لے، اللہم انی نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، جب تک مسجد میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر سفیان ثوری رحم اللہ داخل ہوئے تو دائیں پاؤں کی بجائے بایاں پاؤں رکھ بیٹھے، جتنا اللہ کا جس کو قرب ہوتا ہے اس کی چھوٹی بات بھی پکڑ ہوتی ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ مقربین بیش بود حیرانگی، مقربین کو حیرانگی پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ غیب سے آواز آئی یا سور، سور عربی میں بیل کو کہتے ہیں، اے بیل یہ کیا کر بیٹھے ہو؟ اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے مجھے بیل کا ہے اپنا نام کا حصہ بنا لیا۔ سفیان ثوری، جب تک ثوری ساتھ نہ لکھا ہو پتہ نہیں چلتا یہ سفیان بن عیینہ ہے یا سفیان ثوری ہے۔ ترمذی شریف میں، بخاری شریف میں ان سفیان ثوری، وہ سفیان جن کو اللہ نے بیل کہا ہے، اتنا پسند آیا۔ ایک دفعہ یہ حدیث لکھ رہے تھے، حدیث لکھتے ہوئے اس وقت قلم دوات ہوتی تھی، اس قلم کی نوک پہ آ کر مکھی بیٹھ گئی۔ یہ جذبہ بٹھا لیا کہ اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، یہ سیاہی چوس لے گی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے جذبات، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ یہ جذبہ بٹھا لیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، قلم کو وہیں روک لیا۔ اس لیے جانوروں پر بھی رحم کیا کرو، حتیٰ کہ گھر میں پالتو جانور رکھے ہوں ان کا بھی خیال رکھنا، ان کے خورد و نوش کا، کھانے پینے چیزوں کا وقت پر خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو یوں پین کو روک لیا، قلم کو یہ سیاہی چوس لے گی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جب ان کا انتقال ہوا سفیان ثوری رحم اللہ کو، اس وقت کے بہت بڑے محدث تھے، خواب میں ان کی زیارت ان کو ہوئی، حضرت سفیان ثوری رحم اللہ کی۔ پوچھا سفیان ثوری اللہ کے دربار میں پیش ہوئے تو کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرے بڑے بڑے اعمال تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا سفیان ثوری ایک تمہارا چھوٹا سا عمل ہمارے دربار میں اتنا بڑا قبول ہوا ہے، اتنا بڑا قبول ہوا ہے، اس کی برکت ہم تمہاری بخشش بھی کرتے ہیں اور تمہارے درجات کو بلند بھی کرتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ تم لکھ رہے تھے، اس قلم کی نوک پہ مکھی بیٹھ گئی، تم نے یہ جذبہ بٹھا لیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ عمل ہمارے دربار میں اتنا بڑا قبول ہوا ہے، اس کی برکت سے ہم تمہاری مغفرت بھی کرتے ہیں، تمہارے درجات کو بلند بھی کرتے ہیں۔ امام بخاری ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں، اعمال میں جو وزن پیدا ہوگا وہ اخلاص کے بقدر ہوگا، اس لیے ہر عمل کے اندر ہم اخلاص پیدا کیا کریں۔ ہم دو جملے کہا کریں ہر عمل کو کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے۔ پہلا یہ جملہ یہ کہا کریں اے اللہ اس عمل کو میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ دوسرا جملہ کہا کریں اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ہم معمول بنا لیں، ہماری بیٹیاں بھی، مستورات بھی، ہمارے حضرات بھی، انشاءاللہ اخلاص سے قابل نصیب ہوگا۔ اے اللہ یہ میں نماز تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت میں ہم بیٹھ رہے ہوں، اے اللہ تیرے لیے تلاوت کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ہماری بچیاں سبق میں بیٹھ رہی ہوں، اے اللہ تیرے لیے بیٹھ رہی ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھ رہی ہوں، پھر انشاءاللہ ہمیں اخلاص سے قابل نصیب ہوگا۔ یہ امام بخاری کا سبق ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے اعمال میں جو وزن قیامت کے دن پیدا ہوگا وہ اخلاص سے پیدا ہوگا۔ کچھ لوگ معتزلہ ایک فرقہ تھا، انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ کہا نماز پڑھی ہے کسی کو نظر آتی ہے نہ اس کا جسم ہے، یہ وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے تلاوت کی ہے اب اس کو کوئی جسم نہیں، وہ نظر نہیں آتی،
وہ کیسے اس کا وزن ہو سکتا ہے؟ معتزلہ ایک بددین فرقہ تھا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا، جو چیز عقل کے خلاف قرآن و حدیث کی ہوتی اس کو نعوذ باللہ ٹھکرا دیتے۔ اب یہ ان کی عقل کے خلاف تھا، نماز پڑھی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کیسے وزن ہو سکتا ہے؟ تلاوت کی اس کا جسم کوئی نہیں، کیسے وزن ہو سکتا ہے؟ تو امام بخاری رحم اللہ نے معتزلہ کے رد کے لیے یہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا وہاں میزان قائم کریں گے اور ہر عمل کا وزن ہوگا۔ پہلے محدثین تو مختلف جواب دیتے رہے، لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے عجیب ہی جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کل تو موجودہ سائنس کی تحقیقات نے ان کی معتزلہ کی تو ماں کو مار دیا ہے، اس لیے کہ نہ ان کی ماں مر جائے نہ ایسے بددین پیدا ہوں، اس لیے کہ اب بخار کسی کو ہے لیکن بخار کا جسم نظر نہیں آتا، اس کا وزن ہوتا ہے۔ اب گرمی کتنی پڑ رہی ہے، کسی کو جسم نظر نہیں آتا لیکن اس کو کیا گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، اس کا آج کل کے اعتبار سے وزن ہو رہا ہے، تو اللہ کے لیے وزن کرنا کون سا مشکل ہے۔ اسی پر امام بخاری رحم اللہ پہلی حدیث لائے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں، جو پڑھتا ہے وہ رحمان کا محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پہ ہلکے ہیں، چھوٹا بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، ان کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان عمل میں بہت ہی وزنی ہے۔ ایک محدث فرما رہے تھے اتنے وزنی ہیں کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں عرش فرش ان کو ایک طرف رکھا جائے، ان دو کلموں کو ایک طرف رکھا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ بھی پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ان کا وزن کیوں ہے؟ اس لیے کہ سبحان اللہ کی، یہ اللہ سونے سے پاک ہیں، کھانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، یہ آدمی سلبی صفات بیان کرتا رہے بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جب سبحان اللہ کہہ دیا اللہ پاک ہے تو ساری سلبی صفات جو اللہ کی ذات کے منافی ہیں سب کی نفی سبحان اللہ میں ہوگی۔ وَبِحَمْدِهِ، اللہ کی تعریف ہے۔ انسان دن رات اللہ کی عظمتیں بلندیاں بیان کرتا رہے، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جب وَبِحَمْدِهِ کہہ دیا اللہ کی لیے ساری تعریفیں ہیں تو ساری تعریفیں وَبِحَمْدِهِ کے اندر آ گئی۔ اب سارے حضرات، ہماری بیٹیاں بھی، مستورات بھی روزانہ کی اس کی ایک تسبیح کا معمول بنا لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے پڑھنے سے اللہ رزق میں بھی بہت برکت ڈالتے ہیں، اور قیامت کے دن اتنا وزن ہوگا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں سے زیادہ وزن ہوگا۔ اور ایک تسبیح ہم روزانہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی معمول بنا لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اشارہ ہے قیامت کے دن اس کو وہ غم پریشانی نہیں ہوگی جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ بھی ہماری مستورات بھی، ہماری بچیاں بھی، ہمارے حضرات بھی انشاءاللہ معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اور 3 تسبیح 300 سے لے کر 1000 مرتبہ ہم روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں۔ درود پاک کی وہ برکتیں، رحمتیں، بہاریں ہیں، ان میں سے ایک برکت یہ ہے روز اقدس پہ نام لے کر عرض کیا جاتا ہے فلاں کے فلاں بیٹے نے اتنا درود پاک پڑھا، کیا برکتیں بہاریں ہیں درود پاک کی، کہ ان 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں، 70,000 فرشتوں کے جھم گھٹے میں
70,000 فرشتوں کے محور میں درود پاک کی برکت سے روز اقدس پہ ہمارا نام چلا جائے، ہمارے والد محترم کا نام چلا جائے، اس سے بڑھ کر کیا برکتیں ہو سکتی ہیں۔ حوض کوثر کا دمی شریف میں حدیث آتی ہے، حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ وہ 50,000 سال کا دن حشر کا میدان ہوگا، جس کو ایک جام نصیب ہو گیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، اس کو حشر کے میدان میں پیاس نہیں لگے گی، لذت کے لیے تو پیے گا۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نام لے کر بلائیں گے روز اقدس پہ، والد کا نام لے کر بلائیں گے روز اقدس پہ، وہ حیران ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول وہ تو صدیوں بعد آیا، صدیوں بعد 14ویں 15ویں صدی میں آیا، آپ میرے نام کو کیسے جانتے ہیں؟ میرے والد محترم کو نام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ فرمائیں گے جس کا مفہوم یہ ہے، جب تو روزانہ درود پاک پڑھتا تھا، فرشتے تیرے اور تیرے والد کا نام لے کر عرض کرتے تھے، فلاں کے فلاں بیٹے نے اتنا درود پاک پڑھا، اس وقت سے ہم تمہیں جانتے ہیں، اس وقت سے تیرا ہمارے دربار میں تعارف ہو چکا ہے۔ تو ہم 300 سے لے کر 1000 مرتبہ آج نیت کریں، انشاءاللہ سارے ہم درود شریف پڑھا کریں گے۔ درود شریف بے شمار ہے، ایک ہمارے سلسلہ قادریہ میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مشائخ پوری دنیا میں پڑھتے ہیں، اگر وہ معمول بنا لے تو بہت مبارک درود شریف ہے، وہ یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ آپ ایک دفعہ پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ یہ درود شریف کو اور ہم 300 سے لے کر 1000 مرتبہ آج سے پڑھنے کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون بنائے گا؟ بناؤں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے سبقوں میں ایک سبق یہ ہے، ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی، اور ایک کلمہ طیبہ کی، اور 3 سے لے کر 1000 مرتبہ درود شریف، اور ہو سکے تو 200 مرتبہ استغفار کی تسبیح۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔